اور جہاں ناظرین ایک طرف وفاقی دارالحکومت میں ایک کیوس نظر آ رہا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے یہ کیوس موجود ہے، اور ایسے میں جہاں پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہے، ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے، لیکن سچویشن بہرحال کیا ہینڈل بہتر طریقے سے کی جا سکتی تھی؟ ایسے میں جب آپ کے ملک میں ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بھی ہو اور آپ تعاون ان سے بڑھانے کی باتیں بھی کر رہے ہوں، اور آپ کو ایک امیج کی عکاس کرنی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، کیا یہ ماحول جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی حد سے یا کسی بھی طریقے سے انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کنڈیوسو نظر آ رہا ہے جو اس وقت وفاقی دارالحکومت کی صورتحال ہے؟ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، سابق وفاقی وزیر خزانہ، مرکزی سیکرٹری جنرل آپ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے۔ مفتاح صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتاح صاحب، ٹو بگن وتھ گورنمنٹ اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک ڈیڈ لاک پہ نظر آ رہی ہے، آپ اسیس کر رہے ہوں گے جو اس وقت کیپٹل کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، ڈی چوک پروٹیسٹرز پہنچ چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے مفتاح صاحب کہ حکومت بہتر طور پہ سچویشن سے ڈیل کر سکتی تھی، مس ہینڈل ہوئی ان کی طرف سے، اور آپ ذمہ دار اس پوری صورتحال کا کس کو ٹھہرائیں گے؟ بڑے مشکل سوال ہیں آپ کے۔ ظاہر ہے کہ یہاں تک حکومت نے پہلے کہا تھا ان کو اٹک پہ روک لیں گے، پھر برہان پہ روک لیں گے، چنگی 26 پہ روک لیں گے، پھر سنجانی کی آفر کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ حکومت اپنی ریڈ لائنیں کھینچتی تھی اور پھر وہ ریڈ لائن مٹ جاتی تھی۔ اور اب جو قافلہ جو ہے، کچھ لوگ قافلے کے میں نے سنا ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں اور باقی کچھ لوگ سینٹورس پہ کھڑے ہیں، جو بھی حقیقت ہے۔ تو حکومت کی یہ تو آبویسلی شکست ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت جو چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ بھی ماننے کی ہے کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی نے موبلائز کرے تھے، کل 50-60 ہزار لوگوں کی باتیں آ رہی تھیں۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میجر دیز پیپل نمبر، جب یہ اتنے قافلے ہوں تو پی ٹی آئی کے یہ کلیم تو اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن 50-60 ہزار کی باتیں آ رہی تھی۔ کچھ کم سے کم بھی جو نمبر آ رہا تھا وہ 20-30 ہزار کا تھا، تو کافی لوگ موبلائز کر لیے تھے۔ آل آف دیز آر فرام کے پی، آف کورس پنجاب سے کوئی ایسی موبلائزیشن نظر نہیں آئی ہے۔ پھر کچھ عرصے تک پی ٹی آئی کے لیڈران بھی غائب تھے، کچھ نیگوسیشن بھی ہو رہی تھی۔ دیکھیں اگر ملک کے فیصلے جو ہے نا وہ بیلٹ باکسز میں ہونے چاہیے، پولنگ بوتھس میں ہونے چاہیے، ملک کے فیصلے ایوانوں میں ہونے چاہیے اور ملک کے فیصلے عدالتوں میں ہونے چاہیے۔ جب آپ یہ سب راستے بند کر دیں گے تو پھر ملک کے فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور وہ بہتر نہیں ہوتے، وہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتے، وہ پھر اسپر آف دا مومنٹ ہوتے ہیں، وہ جذبات میں ہوتے ہیں، اس میں وائلنس ہوتا ہے۔ آلریڈی 4 رینجرز کے اہلکار شہید ہو گئے، ایک پولیس کا آفیسر شہید ہو گئے، اور اس طرف جن لوگوں کو چوٹیں آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں۔ سو میں نہیں چاہتا کہ کسی کا بھی خون خرابہ ہو کسی سائڈ پہ۔ وی آر آل فیملی، بٹ ریئلی آئی تھنک کہ جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ انیشل غلطی کس کی ہے، سو اب وی کین گو بیک ٹو 8 فیبروری کہ یار الیکشن چوری کیا تھا، وی کین گو بیک ٹو 9 مئی کہ انہوں نے وہ No, but Miftah صاحب, we need to move forward. And how do we move forward from here? ایک ہی طریقہ ہے نا کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ۔ آج بھی کیا کر رہے ہیں، آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، میں اور شاہد عباسی عوام پاکستان کے فورم سے اور دیگر جگہوں سے ہم ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ بات کرو۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ اب بات کر رہے ہیں، 4 شہادتیں 5 شہادتوں کے بعد بات کر رہے ہیں۔ ہم جب کہہ رہے تھے کہ تب بات کر لو، آج بھی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ عمران کو چھوڑ دیں گے یا اس کو یہ کر دیں گے یا اس کو وہ کر دیں گے، تو بات پہلے کر لو تھے، اور بات بغیر اتنے اسٹریس کے، بغیر اتنے سر پہ بندوقیں رکھنے کے ایک دوسرے کے، کوئی بات کر لیتے۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات کر کے حل نکالنا جو ہے وہ بہتر فیصلہ ہے۔ ہر جگہ سے آپ ہر دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی whether you like it or not, and I'm not, it is the fact of the matter is that it is the largest party in Pakistan and they won the last election and everybody knows that. بالکل، دیر پی ٹی آئی اینڈ عمران خان اگین آر ریالٹیز جن سے یہ نظریں نہیں پھیر سکتے، لیکن جب فائنانس منسٹر یہ کہیں مفتاح صاحب کہ 190 ارب روپے کا نقصان ایک دن کا ہو رہا ہے جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ شہر بند کرتے ہیں، کیا واقعی میں ان کو ریئلائزیشن بھی اس چیز کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر تو ریئلائزیشن ہو تو پرہیپس اس طرف نوبت نہ آنے دیے جائے۔ دیکھیے نقصان تو ملک کا بہت ہوتا ہے، امیج کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی میں 2 منٹ پہلے نیو یارک ٹائمز میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کیپٹل شٹ ڈاؤن وغیرہ وغیرہ، نیو یارک ٹائمز کے اندر ساری ہیڈ لائنز انٹرنیشنل ہیڈ لائنز۔ پریزیڈنٹ لوکاشینکو ادھر ہے، وہ ہم نے ایک تماشا بنا کے رکھا ہے اور ہم بیسک باتوں پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ بیلاروس تو چلو ٹھیک ہے، بیلاروس میں بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہم بیسک باتوں پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ الیکشن کون جیتا تھا، یہ الیکشن کس نے چوری کیا، ٹھیک ہے۔ اور ملک
آگے بڑھ جاتے ہیں ان چیزوں سے. ملک مطلب مطلب اب دنیا بھر میں یہ جمہوریت کا رواج آ چکا ہے. یہ کم ممالک ہوتے ہیں، پسماندہ ممالک ہوتے ہیں، جو عجیب سے ممالک ہوتے ہیں کہ جس میں جمہوریت نہیں ہوتی. ہم کو جمہوریت کی طرف چلے جانا چاہیے. اور اس کے اندر نمبر 1 رول تو یہی ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو. اور اس میں یہ بالکل میں مانتا ہوں علینا، آپ کو شاید یہ اچھا نہ لگے اتنا، کہ عمران خان صاحب نے بھی ووٹ کو عزت نہیں دی تھی. 18 میں وہ بھی بے ایمانی سے آئے تھے. RTS ہمارا بھی بند ہوا تھا، انہوں نے بھی 14 کے اندر غلط دھرنا کیا تھا، کوئی جواز نہیں تھا دھرنے کا. عمران خان نے ملک کے ساتھ زیادتی کری، لوگوں کو بند کیا، مجھ جیسے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو بند کیا، یہ سب کچھ کیا. لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. مطلب کی ناٹ بی جسٹیفائڈ بیسڈ آن واٹ ہیپن ان دا پاسٹ. عمران خان صاحب کی اور یا ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ پنجاب میں خاص طور پہ وہ غلط بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے خلاف سیاسی کیسز نہیں ہونے چاہیے. جو بات کرنے پہ پابندی ہے، جو سوچ پہ پابندی ہے، جو اظہار رائے پہ پابندی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. شارٹ ٹرم کا کچھ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم ملک کا نقصان ہے. سارے الیکشن مفتاح صاحب مورولیس نظر آتا ہے کویشنیبل ہیں، اور گزشتہ روز سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں ہی تھے، اور انہوں نے کہا کہ چوری شدہ الیکشن سے آپ ملک نہیں چلا سکتے. اور کتنے دن تک آپ، کتنے دیر تک آپ اس کو ڈریگ کریں گے اس طرح سے معاملات؟ اب ایک طرف ہم حکومت دیکھ رہے ہیں مفتاح صاحب، جو کہ جن کے لیے پیمانہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج، وہ کہتے ہیں 1 سے 2 روز میں یہ 1 لاکھ کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کر لیں گے. پراسپیکٹ اچھے ہو رہے ہیں، اکانومی دیکھیں وہ فلرش ہو رہی ہے، اس کے ثمرات بھی عوام تک پہنچنے چاہیے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ سٹاک ایکسچینج جس میں آج بہرحال گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، تقریباً کوئی 3500 سے زائد جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے سٹاک ایکسچینج میں، اور یہ سال کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمی بتائی جا رہی ہے، بٹ کیا یہ واقعی میں ریفلیکٹ کرتی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کو؟ دیکھیے علینا، آج سٹاک مارکیٹ 3000 کے اوپر گری ہے، اور اس کے اندر ایکچولی صبح مارکیٹ بڑی ہوئی تھی 1700 پوائنٹ، پھر نیچے گری ہے. اور اس میں اٹس ناٹ سو مچ دا دھرنا، مارکیٹ ہیز سارٹ آف پرائسڈ ان دا دھرنا، کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج وہ ایک اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں وہ ایک بہت زیادہ اسلامک بینکوں کو ایگزمپشن دے دی تھی، کہ جس کے تحت وہ اپنے ڈپازیٹرس کو صحیح طریقے سے منافع نہیں دیتے تھے. تو آج ان کے اوپر کچھ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ جتنا آپ کما رہے ہیں اس کا 75% ایسیٹس کے اوپر جو آپ کو دینا ہے. تو مارکیٹ شاید اسی لیے زیادہ گری ہے. یہ مارکیٹ ٹوٹ جائے گی. دیکھیں مارکیٹ، سٹاک مارکیٹ جب بڑھتی ہے تو ملک کے لیے بہتری ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب 10 مرتبہ مارکیٹ بڑھتی ہے تو اس میں 7 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معیشت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، 2-3 مرتبہ نہیں بڑھتی. اب یہ پتہ نہیں 70% چانس ہے کہ اکانومی چل جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں بہت مہنگی چیزیں ہیں، مہنگائی بہت ہے. 2-3 سال سے لوگوں کی انکم کم ہو رہی ہے. آج بھی ہماری گروتھ جو ہے وہ 3% سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ لیبر مارکیٹ میں سال میں جا رہے ہیں ان سب کو نوکری نہیں دے پا رہے. تو ہماری ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. 40% پاکستانی ورلڈ بینک کے حساب سے، یعنی کہ 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ خط غربت کے نیچے ہے. تو آج بھی پاکستان میں غربت کا بہت مسئلہ ہے، مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے. انفلیشن بالکل کم ہوا ہے، لیکن انفلیشن کم ہونے کا مطلب ہے کہ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے، مہنگائی میں کمی نہیں آئی ہے. بالکل. جو چیز 80 سے 100 ہو گئی تھی وہ 100 سے 120 نہیں ہوئی ہے، 112 ہوئی ہے، لیکن وہ باہر ہر 100 سے بڑھ کے 12% بڑھی ہے. تو اس وقت معیشت جو ہے وہ بڑی پاکستان میں متبوع حالت میں ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ریفارمز چاہیے تھے وہی حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے، یا کوشش بھی نہیں کی ہے. جو بہتری لگ رہی ہے آپ کو کہ پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس لیے کم ہوئی کہ دنیا بھر میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، دنیا بھر میں کموڈٹی سائیکل تھی وہ نیچے چلے گئی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اللہ کرے کہ یہ حکومت کی قیمتیں نیچے رہیں، لیکن جس دن قیمت بڑھ جائے گی، اور یہ سائیکل تو چلتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے نیچے بھی ہوتی ہے، جس دن قیمت بڑھ جائے گی پاکستان پھر اتنے ورلڈ ہو جائے گا. اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا ماں سوائے اپنی کرسی بچانے کے لیے جو آئین سازی کی ہے، جو قانون سازی کی ہے، یہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کی ہے. کوئی عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے ایک پیسے کا کام نہیں کیا. بٹ مفتاح صاحب، جو عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں بہت سرمایہ کاری آ رہی ہے اور مزید بھی آئے گی، آپ کو لگتا ہے جو اس وقت، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے دیٹ از کو ریلیٹڈ ود یور پولیٹیکل سٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ملک میں ہے، آپ کو لگتا ہے اس ملک میں باہر سے لوگ واقعی میں بیٹھے ہوں گے سرمایہ کاری لے کر آنے میں؟ ایک سیکنڈ کے لیے سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں بہت سیاسی اسٹیبلٹی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے. تو
یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ خطے میں سب سے مہنگی ہے اور تمام سملر انکم کنٹریز سے مہنگی ہے. ہماری بجلی جو ہے وہ انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ، تھائی لینڈ، ملیشیا، ایتھیوپیا، ان سب سے مہنگی ہے. ہماری گیس جو ہے وہ سب سے مہنگی ہے. ہندوستان، بنگلہ دیش اور ان سے تو نیپال سے تو ہے ہی. تو کوئی ہمارے یہاں کیوں انویسٹ کرے گا؟ کوئی اور اتنے سارے ممالک کا میں نے نام لیا، اس میں کیوں نہیں کر لے گا؟ ٹیکس ریٹ بھی ہمارے سب سے زیادہ ہیں. ان سب ممالک سے ہمارے ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں. تو اگر ایک تو یہ کہ اگر آپ کی پولیٹیکل سچویشن ٹھیک بھی ہو تو آپ کی اکنامک سچویشن اتنی پریکیریس ہے اور اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں حکومت نے، اتنے زیادہ بجلی اور گیس کے نرخ کر دیے ہیں کہ ویسے ہی انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ کے یہاں بیسکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت عجیب قسم کی ہے. آپ کی پی ٹی آئی، سوری کے پی کے اندر وہ ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے لا اینڈ جو بھی ہے آرڈر. وہ لڑائی کر رہی ہے. ادھر آپ کا بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی ہے. پھر آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن سندھ میں تو ہمیشہ سے ہی خراب ہوتی ہے، پورے پاکستان میں اب خراب ہو رہی ہے. اور پھر اس کے اوپر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ دھرنے کر رہی ہے کہ یار ہم سے مینڈیٹ آپ نے چوری کرا ہے. اور عوام جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ آپ نے رسیدیں دے دی تھی فارم 45 کی شکل میں. تو بہت ساری چیزیں پاکستان مسئلے میں ہے. اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت فورن انویسٹمنٹ آئے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک سال سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ابھی آیا پیسہ، آیا تو نہیں ہے. رائٹ. مفتہ صاحب، میں نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے متعلق بھی آپ کا ضرور میں کامنٹ چاہوں گی، اینڈ سنس یو ڈیلٹ ود دیم، یو بین ان آئی ایم ایف، یہ ضرور بتائیے گا یہ جو ٹیکنیکل ریویو کو اب کہا جا رہا ہے کہ بورڈ کی طرف اب وہ جائے گا ان کے، کیا یہ ہسٹری ایسی رہی ہے کہ جو ٹیکنیکل ایویلویشن ہوتی ہے وہ بورڈ سے بھی پھر جا کے فردر اپروول اس کو ملے؟ دیکھیے، ہم نے جو ان سے ایگریمنٹ کیا اس کے تحت ہر 6 ماہ بعد ہم سے ان کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. تو مین ریویو 6 ماہ بعد ہوگا. لیکن انہوں نے اپنے پچھلی رپورٹ میں بھی یہ لکھ دیا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان کا پروگرام دیا یہ جانتے ہوئے کہ شاید پاکستان یہ پروگرام کر سکے گا، شاید نہیں کر سکے گا. پاکستان کی بھی تاریخ ہے نا کہ ہم 23 مرتبہ ایک چیز میں ایک امتحان میں پاس نہیں ہوئے. تو 24ویں مرتبہ جائیں گے تو وہ ذرا سا مسکرائیں گے تو صحیح نا کہ یار یہ بچہ اس بار پاس کرے گا کہ نہیں. اور مفتہ صاحب یہ شاکنگ اس لیے بھی تھا کیونکہ $2.5 بلین کی آپ کو یاد ہوگا ایکسٹرنل فائنانس گیپ کے ہونے کے باوجود بھی یہ پروگرام ہو گیا تھا، کنسرنز کے باوجود بھی. تو یہ کن گراؤنڈز پہ، کن بیسس پہ ہوا تھا؟ پیورلی اکنامک فنڈامنٹلز پر ہوا تھا؟ دیکھیے، $5 بلین کی فائنینسنگ گیپ تھی 3 سال میں، جو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جس کے اندر 2 سال اس سال میں ہیں اور اگلے 2 سالوں میں 3 بلین ہے. پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے ان ٹرمز آف دا نمبر آف پیپل. پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. ادھر بہت سارے اور ایسے املاک ہیں جس پہ دنیا کی وہ نظر ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے دیں. وہ ملک کے لیے تو برا ہوگا لیکن خطے کے لیے بھی برا ہوگا، شاید دنیا کے لیے بھی اچھا نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہم کو ہمارا ایک سیاسی وزن تو ہے اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی مدد ہم کو مل جاتی ہے. اور پھر ہمارے دوست بھی ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، دیگر ممالک بھی ہماری مدد کرتے ہیں. تو جس وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے. لیکن اوبویسلی اکنامک سیکریفائسز تو کی ہیں عوام نے. مطلب جو اس وقت بجلی کے نرخ ہیں، جو ٹیکس کے نرخ ہیں، آپ سے نوکری پیشہ لوگوں پہ 40%، بزنس انڈیویجول پہ 50%، کمپنیوں پہ 60% ٹیکس ہے. تو آسان تو نہیں ہے. یہ جو ریٹ پہ بجلی بیچ رہے ہیں، دنیا میں بہت کم ممالک میں، اتنے غریب ملک میں بجلی نہیں بکتی کہیں پر. رائٹ. اور مفتہ صاحب جو میں یہ پوچھ بھی رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد یہ ایک انسکیجولڈ ہم نے وزٹ بھی دیکھا آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کا پاکستان، اور پھر جو ٹیکنیکل ریویو کا جو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ بورڈ سے کیا ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ بورڈ سے کوئی فیصلہ آئے گا. یہ بورڈ کو ایک رپورٹ پریزنٹ کر دیں گے اور بورڈ بولے گا ٹھیک ہے، ہم نے ویو سین. اور جو آئی ایم ایف کا وزٹ تھا، اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے الیکشن سے اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں. وہ میرے خیال سے جسٹ اے کوانسیڈنس، اٹس ناٹ اے کوریلیشن. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے سے امریکی خارجہ پالیسی پاکستان کی طرف بہت مختلف ہو جائے گی. شاید ہو سکتی ہو لیکن مجھے مشکل لگتا ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ مفتہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مفتہ اسماعیل سابق وفاقی وزیر خزانہ، مرکزی سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ موجودہ صورتحال کی اگرچہ شکست حکومت کو ضرور ہوئی ہے لیکن نیگوسیشنز جہاں پر ہو رہی ہیں اس سے ایک حل نکلتا ہوا دکھائی دیتا. ملک کو اس کا شدید نقصان ہے اس وقت پورے ملک میں جس قسم کی صورتحال ہے، بالخصوص وفاقی دارالحکومت میں جہاں پر وزیر خزانہ خود جب کہتے ہیں کہ 190 ارب روپے کا نقصان ڈیلی بیسس
بیسس پہ اگر اٹھانا پڑ رہا ہے ہماری معیشت کو تو پھر اس سچویشن کو نیگوسیشن کے ذریعے حل کرنے کی طرف آیا جانا چاہیے تھا. بٹ جتنے ٹیکسز عائد کر دیے موجودہ حکومت نے, اگرچہ اکنامک فرنٹ پہ کہیں نہ کہیں وہ ایفرٹس کر رہے ضرور ہوں گے, لیکن ٹیکسز کے ساتھ کیا ملک میں جو باہر سرمایہ کار بیٹھا ہے وہ پاکستان میں اپنے سرمایہ کاری لے کر آنا چاہے گا؟ ود آل دا ریگولیشنز, اگین وہ ایک الگ طرف ہے.